بزرگوں سے تجرباتی طور پر منقول ہوں علاج کے لیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگرچہ وہ کسی حدیث میں نہ آئی ہوں، اس لیے کہ علاج کیا جاتا ہے اذکار سے، قرآنی آیات سے، اور یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور کوئی خاص عدد بھی اس کا کوئی متعین کر لیا جائے تو تب بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ بس یہ ذہن میں رہے کہ یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، اس کو ہم عبادت سمجھ کے نہیں کر رہے بلکہ علاج سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو جس طرح پیراسیٹامول دن میں آپ کو کہا جائے کہ صبح اور شام 2 دفعہ کھائیے، تو وہ علاج کے لیے کھانا کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہہ دیا جائے کہ اجوا کھجور آپ یہ آج جو ہے صبح کھائیے گا ایک، اور ایک شام میں کھائیے گا، آپ کو ڈائبٹیز ہے تو آپ بس ایک کھا سکتے ہیں، تو آپ علاج کے لیے اگر سب فرض کیجیے کھاتے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو کسی بھی چیز سے علاج کرنا علاج کے درجے میں، وہ چونکہ اب دینی کام نہیں ہے، اس میں ثواب کی نیت سے اس کو نہیں کیا جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کی آیت پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی اجر بھی دے دے، اللہ کی مرضی ہے، لیکن نیت اس میں اجر کی یا عبادت کی نہیں ہوتی۔ تو اجر تو اللہ دے دیں گے اچھا کام کرنے پر، لیکن وہ عبادت والا اجر نہیں ہے کہ آپ نے قرآن تلاوت کی ہے، یا آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو عبادت کا کوئی ثواب ملے، قرآن تلاوت کا۔ لیکن اپنے جسم کا حق ہے، اس کی علاج کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کے لیے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس میں کوئی اجر دے دیں تو اللہ کی مرضی، لیکن نیت اجر کی اس طرح سے نہیں ہوتی، ثواب کی نیت اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح کے عبادات میں کی جاتی ہے۔ تو جو اس میں تو پھر آپ کے لیے دلیل چاہیے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے یا قیاس سے، اور وہ ظاہری بات اس میں نہیں ہوگی، تو جس میں نہیں ہے وہاں پر پھر آپ اس کو عبادت کے طور پہ نہیں کر سکتے، بس یہاں صرف آپ اس کو علاج کے طور پہ کیجیے، تو پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کو حتمی اور یقینی بھی نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ اصل تو صرف اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن کی کس آیت میں شفا ہے، قرآن کی آیات میں شفا ہوتی ہے یقیناً۔ تو یہ بزرگ اپنے تجربے سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کر کے دیکھا، اس کا فائدہ ہوا، تو دوسروں کو بھی بتاتے ہیں، تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں۔